اس کو حسنوں کی پوری ہسٹری پتہ ہے کہ وہ کون ہے، اس کے ماں باپ کون تھے، کہاں سے آیا، کیا ہوا۔ جس جڑاؤ کنگن کی بات ہو رہی ہے، جس آرنٹ بریسلٹ کی بات ہو رہی ہے، بسم اللہ کو بالکل معلوم ہے کہ وہ کتنے میں بیچا گیا، حسنوں نے وہ رقم کہاں سے دی، کتنی دی، سب اس کو معلوم ہے، لیکن وہ اس معلومات کو اپنے انداز میں صحیح وقت پر استعمال کر لینے کی مشاق ہے، ایکسپرٹ ہے۔ لیکن یہ بھی دیکھیے کہ ان کو وہ اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر رہی ہے، اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اس میں نواب چھبن کی کوئی محبت یا ان کی کوئی ہمدردی شامل نہیں ہے۔ اسی طرح جب نواب صاحب آنکھ ہونے کے بعد، پینی لیس ہونے کے بعد، لیکن دماغ کا خناس ابھی نہیں گیا، پاگل پن ختم نہیں ہوا، اور وہ دوبارہ اسی رات بسم اللہ کے کوٹھے پر پہنچتے ہیں، اور اب بسم اللہ اپنا اصل رنگ دکھاتی ہے، اور یہاں سے نواب چھبن کی اسی رات خاصی بے عزتی کر کے ان کو چلتا کرتی ہے، یا ایکچولی اگر بے عزتی نہیں بھی کرتی تو خاصا کولڈ شولڈر کیا جاتا ہے، سرد مہری کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اب تمہارے پاس دولت نہیں ہے تو تم یہاں پر کیا لینے آئے ہو، کیونکہ طوائف کے کوٹھے پر اگر دولت پیسہ آپ کی جیب میں نہیں ہے تو کیا بیچنے آئے ہو۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہاں پر بسم اللہ کی بے حسی کی بات بھی کرتے ہیں، اس ہارڈ ہارٹڈنس کا ایک ذکر آگے چل کر دو جگہ پہ، بلکہ دو ذکر آئیں گے آگے، وہ بات کی بات۔ لیکن یہاں جس طرح وہ نواب چھبن کے تمام احسانوں کو بھولتی ہے، جو کچھ نواب چھبن نے اس کا ہزاروں لاکھوں میں دیا ہے، جس طرح اس کو نظر انداز کرتی ہے، وہ ایک مکمل طور پہ طوائف کا کردار ہے۔ اور پھر ایک چھوٹا سا مکالمہ آتا ہے خانم اور ایک بڑھیا کے درمیان۔ یہ ملازمہ ہے جس کو نواب چھبن کی ماں نے خانم کے پاس بھیجا ہے، اور کہا کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ نواب چھبن کو سمجھایا جائے کہ وہ اپنے چچا کی بات مان لیں۔ کس قدر عجیب بات ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو یہ بات نہیں سمجھا سکتی، اور وہ درخواست کر رہی ہے ایک نائکا سے، ایک طوائف سے، کہ تم میرے بیٹے کو سمجھاؤ۔ کیا اس ماں کو علم نہیں ہے کہ اس کا بیٹا کوٹھے پہ جا کے کیا کر رہا ہے؟ اس ماں کا اپنے بیٹے پر اتنا بھی ہولڈ نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ اس معاشرے کی ڈیگریڈیشن تھی، یہ اس معاشرے کے ایلیٹ کی سوشل زیادہ مورل ڈیگریڈیشن تھی۔ رشتوں کا یہ استحصال تھا اور یہ انحطاط تھا۔ استحصال اور انحطاط، استحصال ایکسپلائٹیشن، انحطاط ڈیٹیوریشن، دونوں باتیں ماں نہیں کر سکتی، نائکا کر سکتی ہے۔ اور خانم بہت خوشی خوشی یہ ذمہ داری قبول کرتی ہیں کہ ہاں، میں نواب چھبن کو اس کی دولت کی اہمیت کا احساس دلا دوں گی، کیونکہ دیکھیں خانم کے لیے تو بہت اچھی بات ہے نواب چھبن دوبارہ دولت مند ہو جائیں، اور وہ دوبارہ بسم اللہ جان پر اتنی ہی دولت ضائع کرنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ خانم کو اور کیا چاہیے؟ اور اس کے بعد کے 2 صفحے، اور یہ وہ واحد واقعہ ہے کہ جہاں جو خانم کرنا چاہتی ہے
اس میں ناکام ہوتی ہے۔ چونکہ واقعہ آپ نے پڑھ لیا ہے اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، میں اس کی صرف وضاحت کر رہا ہوں کہ دیکھیں خانم ناکام اس لیے ہے کہ وہ طوائف ہے، وہ سوچ ہی نہیں سکتی یا اس کی کمپریہنشن میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ دولت سے، پیسے سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی بات ہو سکتی ہے۔ جبکہ نواب چھبن عیاش ہے، برا ہے، بے پرواہ ہے، کسی حد تک احمق ہے، لیکن اس میں دو خوبیاں ضرور ہیں۔ ایک کہ وہ جنرس ہے، فراخ دل ہے اور رحم دل ہے، کہ جب بسم اللہ نے اسے یہ کہا تھا کہ میں حسنو کو فراڈ کے الزام میں پولیس کے حوالے کر دوں، کوتوالی میں دے دوں، تو اس کا جواب یہ تھا کہ چھوڑو، سید ہے، بیچارے کی بے عزتی ہوگی۔ اور اس پر بسم اللہ نے بڑا تلخ جواب دیا تھا کہ ماں باپ کا پتہ نہیں اور سید ہے۔ جبکہ چھبن صاحب اتنے برے حالوں میں ہونے کے باوجود بھی فراخ دلی اور رحم دلی کا مظاہرہ کر سکتے تھے اور کر رہے تھے۔ دوسری بات اس کے کردار کی ایک خوبی جو خانم کمپریہنڈ نہیں کر سکتی وہ یہ ہے کہ اس کے لیے دولت سے یا سماجی مرتبے سے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، اور وہ عزت ہے، زبان کا پاس ہے۔ عزت اور زبان وہ چیزیں ہیں جو خانم کے سرکل آف تھنکنگ میں آ ہی نہیں سکتے، اور یہاں آ کے خانم ناکام ہوتی ہے۔ جس طرح وہ نواب چھبن کو پیسے کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے، وہ چھبن کو مایوسی کی آخری سطح تک لے کے جاتا ہے، اور وہ بجائے کہ حالات کا مقابلہ کرے، دیکھیں چھبن بنائی تو اپنا ایک کمزور کردار ہے، وہ حالات کو فیس نہیں کر سکتا، بجائے اس کے کہ وہ حالات کو بہتر بنانے کی کوئی کوشش کرے، وہ خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے اور دریا میں چھلانگ لگا دیتا ہے، اور چند دن کے بعد جب اس کے کپڑے ملتے ہیں تو پتہ لوگ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اس نے خودکشی کر لی۔ اس خودکشی پر تینوں کا ری ایکشن بڑا دلچسپ ہے۔ ماں پاگل ہو گئی، بسم اللہ اپنے آپ کو قطعاً بری الذمہ قرار دیتی ہے، بری الذمہ، شی از ناٹ آؤٹ ٹو ٹیک اینی رسپانسبلٹی۔ وہ بڑے آرام سے کہتی ہے کہ سب اماں کا کیا دھرا ہے، یعنی خانم کا کیا دھرا ہے۔ اور ویسے پاگل ہونے والی ماں اس کی اپنی ماں تھی، خانم نہیں تھی۔ اور امراؤ خود اس کو چھبن صاحب کے اس انجام پر بہت دکھ ہے۔ یہ امراؤ کی ہمدرد فطرت کا یا ہمدرد طبیعت کا ایک عکس ہے کہ وہ کسی طرح بھی کسی کی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ یہاں آ کے ہم چیپٹر 8 کے اختتام پہ پہنچے اور ہم نے کچھ چیزیں بسم اللہ کے کردار کے حوالے سے ڈسکس کر لیں۔ چیپٹر 9 بھی بنیادی طور پہ بسم اللہ ہی سے متعلق ہے، اس لیے لیکن ہم اس کو اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ پڑھ کر آئیے گا۔ اللہ حافظ۔